معزز ناظرین آداب، مائی چینل بنگلورو پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے تعلیم و تدریس کے متعلق ایک خاص رپورٹ۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن نے بروز 29 جون 2024 دی گارڈین پبلک اسکول میں ایک پروگرام آرگنائز کیا۔ اس پروگرام میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف ٹیچرز کے عنوان پر ایک نالج شیئرنگ سیشن کا انعقاد ہوا۔ ریٹائرڈ پروفیسر اور آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے بنگلورو سٹی پریزیڈنٹ ڈاکٹر ثناء اللہ شریف صاحب نے اپنے زرعین خیالات سے اساتذہ و معلمین سے خطاب کیا۔ پروفیسر محبوب الحق صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پالی ٹیکنک بنگلورو نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے 21st سینچری ٹیچنگ سکلز پر ایک تفصیلی پریزنٹیشن پیش کیا جو نہایت معلوماتی اور ٹیچرز کے لیے بے حد مفید پریزنٹیشن تھا۔ دی گارڈین پبلک اسکول کے سی ای او اور پرنسپل جناب زہیب جاوید خان نے پروگرام کی صدارت کی۔ دیکھیے اس کی کچھ جھلکیاں۔ ہماری اگلی ویڈیو میں پروفیسر محبوب الحق کا پریزنٹیشن پیش کریں گے، اس کو ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور مائی چینل بنگلورو کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ Climbed the stairs, so she went back. And the presiding principal of the Guardian Public School, Mr. Zohaib Javed Khan Sahab, and other principals of the schools, and my dear teachers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is immense pleasure, and I feel honored to extend a very warm welcome to all of you present here on behalf of the entire IITA group. I would like to express our gratitude to our chief guest who accepted our invitation for today's program, Professional Development for the Teachers. I am sure that you all will feel enriched with knowledge after completion of this session. I welcome you all once again to this workshop presented by IITA and hope that you all will have a great time, inshallah. Thank you all. And now let us start our program with the inaugural speech. I request Dr. ثناء اللہ شریف, Member of State Advisory Council, Bangalore, President of IITA, retired Professor of Government College and Rukn Jamaat of Jamaat Islami Hind, to inaugurate the speech. العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ Respected President of this function and college and our President or Amir Muqami
of RT Nagar unit, beloved, today's speaker اور سب کی آنکھوں کا محور و مرکز محبوب الحق صاحب اور واجب الاحترام قابل احترام شاہ نواز صاحب اور دیگر اساتذہ اکرام، آج کا یہ پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف دی ٹیچرس کے موضوع پر گارڈین اسکول کے سی او صاحب یا پرنسپل صاحب سے جب ہم نے اجازت چاہی تو انہوں نے بڑے خوش دلی کے ساتھ اظہار بھی کیا، اور اسی کا نتیجہ کہ یہ پروگرام آج یہاں منعقد ہو رہا ہے، اور ہمارے والنٹیئرس نے ہر اسکول ہر گلی پر پہنچ کر دعوت تو دی، ہمیں توقع تھی کہ یہ پورا ہال بھر جائے گا، بہرحال ہم اللہ کا فضل ہی کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی آئے یہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث خوشی کا باعث ہے۔ محترم حاضرین، افتتاحی کلمات میں جہاں ہم آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرس ایسوسی ایشن، جس کو ہم عرف عام میں we will say as AITA, this is one of the national wide organization، یہ ایک ملک گیر تنظیم ہے جو پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک کے اساتذہ کا اس میں اہم رول ادا کرتے ہیں، اور ان کی یہ تنظیم ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہیں پرائمری کا ایسوسی ایشن ہے، کہیں سیکنڈری ورڈ ٹیچرز کا ایسوسی ایشن ہے، کہیں کالجیٹ ایجوکیشن کا ہے، کہیں یونیورسٹی کا ہے، لیکن آئیٹا ان تمام سے ہٹ کر ٹیچرز کا یہ ایسوسی ایشن ہے۔ ٹیچر، معلم اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم بذات خود، میں ایک ٹیچر ہوں، ایک معلم ہوں، whether he is a professor or a teacher، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک ٹیچر ہے، معلم ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ٹیچر کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اس کی بنیادی اہمیت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ آپ نہیں بلکہ بہت سارے ٹیچرز کو میں دیکھتا ہوں۔ قربان جائیے، استاد ہونا ایک عظیم نعمت، ایک سعادت مندی اس لیے بھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز، ہانر ایک ٹیچر کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ میں وہ پیشہ اختیار کیا ہوں جس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں معلم ہوں، ایک ٹیچر ہوں۔ بہت لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ حضرات، یہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہوئے انہوں نے کہا، خیر
خیر کی تعلیم دینے کے لیے کوئی معلم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی راستے میں پیر بچھا دیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے فرشتے جس کے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے پر بچھا رہے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لے رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام! اور یہی نہیں، میں اپنی جانب سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ وہ کہتے ہیں معلم جب گھر سے نکلتا ہے تو بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی رہنمائی کی فکر کرتے ہوئے کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے حق میں خیر کی دعا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، مچھلیاں سمندر میں کتنے قسم کے بارہا لاکھوں کروڑوں رہتے ہیں، اور یہ تمام مچھلیاں اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس سے بڑھ کر ہونر آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ محترم اساتذہ اکرام، بلکہ بعض وقت اللہ کے رسول نے یہ بھی بات کہی، آپ عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے ستاروں پر۔ عالم، اسکالر، آپ اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہیں، یو آر دی اسکالرس آف اے پرٹیکولر سبجیکٹ۔ ایک اسکالر کو عابد پر کیسا بہترین مقام، 14ویں کے چاند کے سامنے ستاروں کی کیا بساط! تو اندازہ کیا ہوگا آپ نے کہ یقیناً آپ کس مقام و مرتبے پر فائز ہیں، آپ کی کیسے عزت و احترام ہونا چاہیے، اور آپ کے اپنے مقام کو جب ہم محسوس کیا تو ریسپانسبلٹیز پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم کو جاننا چاہیے کہ میں کس مقام کا ہوں، بلکہ ایک مرتبہ سکندر اعظم کو کسی نے پوچھا، آپ اساتذہ کی اتنی عزت و توقیر کرتے ہیں، آخر کیا وجہ؟ سکندر اعظم وقت کا بادشاہ، اس نے کہا اساتذہ اکرام، یہ ٹیچرز کی میں قدر نہ کروں تو آخر کیوں نہ کروں؟ میرے ماں باپ مجھے زمین کی پستیوں پر لانے کا ذریعہ ضرور بنے ہیں، لیکن میرے اساتذہ اکرام، یہ ٹیچرز
زمین کی پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر ہمیں پہنچایا ہے، ان کی قدر نہ کروں تو کیسے؟ صحابہ کرام نے کی بھی باتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود، اور اے پی جے عبد الکلام کے ایٹیٹیوڈ کو بھی آپ نے دیکھا، جہاں بھی جاتے ٹیچر سے مخاطب ہوتے، اور آپ کو اس بات کا بھی اعزاز ہے، یو آر دی بلڈر آف دی نیشن، معمار جہاں ہیں آپ۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا، جب میرا مقام، میری حیثیت مجھے اگر معلوم ہو جائے تو یقیناً آپ بلڈر آف دی نیشن ہیں، معمار جہاں ہیں، تو آیا بچے، آج کے بچے کل کے شہری، وہ بچے آپ تمام والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں سے آپ کی کیسی محبت ہوتی ہے، وہ نور نظر، وہ ننھے ننھے پودے، وہ کیاریاں، خوشنما پھول، ان کے مستقبل کے لیے آپ کتنا پریشان رہتے ہیں، ان کے فیوچر کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے آپ کیسے پریشان رہتے ہیں؟ آپ کی چار دیواری میں جو بچے رہتے ہیں، یہ بھی ملک کے بچے ہیں، they are the children, they are the future of our India، ہماری ملت کا مستقبل، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، ان بچوں کے پروگرس کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے، ان کے بڑھنے کے لیے ہم کیا کیا؟ ہم کیسے فکر مند ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسی لیے آئیٹا، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز، جہاں اساتذہ کرام کے مقام و مرتبے کو متعین کرنے کے لیے، ان کی حیثیت ان کے سامنے بتانے کے لیے، پھر ان کی اپنی ذمہ داریوں کا کما حقہ حق ادا کرنے کے لیے مختلف اورینٹیشن پروگرامز، مختلف بہترین اٹریکٹیو ٹاپکس کے ساتھ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے آئیٹا ابتدا سے پہلے ہی دن سے کوشش کرتی ہے تاکہ ہمارے اساتذہ چمکتے ہوئے روشن ستارے بنے، علم کا ایک بلند مینارہ بنے۔ چونکہ اگر آپ عزم کر لیں تو انقلاب لا سکتے ہیں، ریولوشن لا سکتے ہیں، بچوں کا فیوچر بدل سکتے ہیں۔ ایک مفکر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، انقلاب، ریولوشن، تبدیلی، چینجز میدان جنگ سے نہیں، ایوان سیاست سے بھی نہیں، پارلیمنٹ سے بھی نہیں، بلکہ کمرہ جماعت جس میں آپ رہتے ہیں، بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں، یہاں سے انقلاب آتا ہے۔ یقیناً اساتذہ کرام اپنی منصبی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کریں۔ جیسے میں نے ابھی ایک آیت پڑھا، بتا سکتے ہیں کون سی آیت؟ آپ تمام انٹریکشن میں ہو جائیں۔
فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ہمیشہ پڑھتے ہیں. جی سورہ کہف. ماشاء اللہ. محفل کیسے خدا ترسوں سے کبھی خالی نہیں رہتی. سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں. یہ 6 آیت ہے اس کی. قرآن کہہ رہا ہے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالو گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے؟ یہ آیت کو آپ اس انداز میں ہم لینا چاہیے. کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالو گے اگر یہ بچہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ بچہ تعلیم سے سرفراز نہیں ہو رہا ہے؟ آخر کیوں؟ اس کے لیے ہماری کیا تڑپ ہے. آپ کے اپنے بچوں کے لیے آپ کی جو محنتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تہجد میں اٹھ کر بچے کے لیے وقت سحر آخری وقت میں اللہ سے لو لگاتے ہیں تاکہ آپ کے بچے کا مستقبل، فیوچر، اس کا بھوش ایک روشن ستارہ بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ابو جہل بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے. ان کے ٹیلنٹ سے واقف تھے، جانتے تھے یہ کہ کتنے انٹلیکچوئل ہیں. تو ان کے لیے آپ نے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں میں سے کسی کو ایمان سے سرفراز کر دے. دعائیں کی، ٹیلنٹس کو سمجھا. اور دوسرے کچھ ہی دنوں میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. تو اس کے بعد کیسے تبدیلی آئی، کس شان سے تبدیلی آئی. تو آپ کے اپنے کمرے جماعت میں بھی کأنہن الیاقوت والمرجان. کون سی آیت ہے بھی؟ سورہ رحمان. خوبصورت ہیرے جواہرات رہتے ہیں آپ کے اپنے کمرے جماعت میں. ان کو ریکگنائز کیجئے، پہچانیے، ان کے ٹیلنٹس کو آپ بڑھانے کی کوشش کیجئے. یقیناً وہ بچہ جب آگے بڑھے گا اپنے ماں باپ سے زیادہ کہیں جا کر آپ کا نام، یور گڈ نیم، آپ کا اسم گرامی لے کر کہے گا کہ میرے اس ٹیچر کی وجہ سے میں آگے بڑھا. محترم حاضرین، یقیناً وقت کی کمی ہے. بہرحال میں ان چیزوں پر اپنی بات کو مرکوز کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ معلم محبت و محنت کا ایک محور ہے. آپ اگر کوشش کریں تو ہماری نئی نسل کو کی آبیاری اور اس کو بڑھانے میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. یہی فکر آئی ٹاکو ہے، اور اس کے ذریعے اس کے علاوہ پیرنٹنگ پروگرامز، ٹیچرز پروگرام اور بچوں کے پروگرامز کو بھی ہم منعقد کرتے رہتے ہیں. اور اچھے اچھے موضوعات پر ہم نے کافی کام کیا ہے اس علاقے میں. یہ ہماری اپنی بہنوں کی کوششوں سے آج کی یہ تقریب منعقد ہوئی ہے. سوچا تھا کہ پورا کمرہ بھر جائے گا، بہرحال چند کلیاں ہی صحیح نشاط کی چن کر ہم نے پروگرام کر رہے ہیں. توقع ہے اب آئندہ ہمارا ایک بہت ہی اسکل ڈیولپمنٹ آف دی ٹیچرز پر ایک بہترین موضوع پر پروفیسر محبوب الحق صاحب
مولانا ابوالکلام آزاد نیشنل یونیورسٹی میں ہیں، ان کی اپنی محنت کی کاوش آپ کے پیش نظر رہتی ہے۔ بہرحال ان چند کلمات کے ساتھ محترم زہیب خان صاحب جو ہمارے لیے یہاں موقع عنایت کیے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ شعر اس اسکول، اس انسٹیٹیوشن کو برگوبار لانے کے لیے کہوں۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، کہ خون جگر دے دے کر انہوں نے یہ بوٹے پالے ہیں۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں۔ ثم آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔